السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، تنہائی کو لوگ عموماً بہت بری چیز سمجھتے ہیں اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ جب لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں اور تنہا ہوتے ہیں، اور ایسا کوئی نہیں ہوتا جس سے وہ اپنی زندگی کی باتیں شیئر کر سکیں، جس کے ساتھ بیٹھ کر دو گھڑی ہنس بول سکیں، جس سے کوئی اچھی بری بات شیئر کر سکیں، سن سکیں۔ تو ایسے لوگ بڑے اداس اور تنہا ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس زندگی میں کچھ نہیں ہے اور کچھ وقت آپ زندگی میں سے نکال سکتے ہیں کسی کے لیے، تو ضرور نکالیں۔ امی ابو کے پاس چلے جائیں، بہن بھائیوں کے پاس چلے جائیں، محلے میں کسی کے پاس چلے جائیں، کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں، جا کے بس بیٹھ جائیں۔ خود سے زیادہ کچھ نہ بولیں، کوشش کریں کہ سنیں۔ پوچھ لیں آپ کے حال چال کیا ہیں، زندگی میں کیسے چل رہا ہے۔ پوچھتے ہیں نا کہ کیا چل رہا ہے، اور اس کے بعد گفتگو کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھے سننے والے بنیں، لوگوں کی تنہائی کو شیئر کریں، لیکن جب یہ تنہائی آپ کو خود ملے تو یہ بڑے کام کی چیز ہے، اگر آپ کو اس کا پراپر استعمال کرنا آتا ہو تو۔ تنہائی آپ کا ٹیسٹ ہے۔ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں نا، جب آپ تنہا ہوں گے تو سیدھا اس کی یاد سب سے پہلے آئے گی۔ ہم نے تنہائی کے میننگز کو بہت غلط وے میں ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب آس پاس میں کوئی بھی نہ ہو اور آپ اکیلے ہوں، یہ تنہائی ہے۔ یہ تنہائی نہیں ہے۔ تنہائی میں تو بندہ خود بھی نہیں رہتا، صرف اس کی یاد رہ جاتی ہے، جس کو وہ پوجتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ مل کر مزید خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، ہر وقت دھمال یار ہے سارے وجود میں، ہر وقت دھمال یار ہے سارے وجود میں، تو نے تو انگ انگ کو گھنگرو بنا دیا۔ عمر گزاری ہے تیری یاد کا نشہ کرتے، عمر گزاری ہے تیری یاد کا نشہ کرتے، اب تیرا ذکر نہ چھیڑے تو بدن ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں جن کی تنہائیاں گزرتی ہیں نا، ان اضطراب ہوتا ہے، وہ بڑے مچلتے ہیں کسی نشے، جیسے کسی نشئی کو ہیروئن نہ ملے نا تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ یہی پریشانی کی کیفیت ان کے اوپر بھی ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد اور محبت میں تڑپتے ہیں، جبکہ باقی لوگ دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس کو خدا نہ ملا وہ کہیں کا نہیں رہتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو خدا مل گیا وہ بھی کہیں کا نہیں رہتا، کیونکہ پھر انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور ہر وقت خدا سے ملاقات کی تڑپ رہتی ہے، اور تمام چیزیں اس کی نظر میں بے معنی اور بے وقت ہو جاتی ہیں، تمام رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جس کو اللہ کی دیدار کا یا اللہ کی یاد کا مزہ مل جائے نا، جس کی تنہائی پاک ہو جائے، اللہ کے ذکر کی لذت مل جائے، تو پھر تمام چیزیں اس کے لیے بالکل بے معنی، بے مزہ اور بے لذت ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نوٹ کریں کہ آپ کو تنہائی میں کون یاد آتا ہے۔ اگر تنہائی میں آپ کو کرکٹ میچ یاد آتا ہے تو یقین جانیے آپ کو کرکٹ سے بڑی محبت ہے۔ اب یہاں میں اچھے برے کی بات نہیں کر رہی، میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ آپ اپنی تنہائی کے لمحوں میں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ محبت کس سے کرتے ہیں۔ تنہائی میں آپ کا دماغ کسی شو کی طرف جاتا ہے تو یقین کریں کہ آپ کو اس شو سے محبت ہے، یا پھر تنہائی کے اندر آپ کسی گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ کو اس گناہ سے محبت ہے، اور آپ کی اپنی فیلنگز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اگر آپ پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے تو آپ کو پیسے سے محبت ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اپنے آپ کو، بندہ کسی سے جھوٹ بول بھی لے لیکن اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولے۔ تو آپ اس تنہائی کے استعمال کے ذریعے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ محبت کس سے کر رہے ہیں، اور اگر جواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی آ رہا ہے نا
تو یقین مانیے کہ کوئی اچھی راہ نہیں ہے۔ ہم اس لیے بنے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اس طرح قرآن میں آیا ہے کہ میں نے انسان اور جنوں کو کسی کے لیے نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سپرلیٹو فارم میں ہر سوچ سے منع کر دیا اور کہا کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس میری یاد کر لو۔ تنہائی کے اندر اللہ کی یاد آنی چاہیے۔ اس تنہائی کو آپ مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ سے کنیکٹ ہوں اور اپنی ہر بات، ہر پرابلم، ہر دکھ، ہر پریشانی اس سے شیئر کر دیں، تو اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگ لیں اور کہیں کہ ایک دن آئے گا کہ جب میری روح اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا، یا اللہ اس دن مجھ پر اپنا کرم اور فضل کرنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ کبھی کبھی آپ کے دل میں یہ دعا آتی ہے، فوراً مانگ لینا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر آپ کے شوز کا یا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، تو وہ بھی آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس وقت اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جب ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مل جائے، میری وہ فلاں چیز مل جائے، تو وہ چیز مل جاتی ہے، یا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کی گھڑی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو فوراً اسی وقت اپنی بخشش کی دعا بھی کر لیا کریں، کیونکہ بخشش سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ انسان کی سوچ ڈگمگاتی رہتی ہے اور ہم اپنی سوچ کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو انسان کی اس تنہائی کے اور اوپر جو خودکش حملے ہوتے رہتے ہیں، یا جو شیطان ہماری تنہائی میں شامل ہو کر ہمیں بہکاتا ہے اور ہم سے کوئی بھی غلط کام آسانی سے کروا لے۔ فار ایگزامپل، کبھی کوئی انسان پسند آ جائے، کبھی کسی کی مسکراہٹ پسند آ جائے، کبھی فیس بک پر آئی ہوئی کوئی تصویر ذہن میں اٹک جاتی ہے، کبھی کوئی پرانی محبت یاد آ جاتی ہے، کوئی گرل فرینڈ، کوئی بوائے فرینڈ، تو یہ آپ کی سوچ میں آتی رہتی ہے۔ دیکھیں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے نا، وہی انسان کی سوچ بن کر آتی ہے، اور جن لوگوں سے وہ کنیکٹ ہوتا ہے یا ملتا جلتا ہے، وہی لوگ اس کی سوچ کا سینٹر ہوتے ہیں۔ ورنہ یہ تھنکنگ بائی برتھ تو نہیں لاتے نا ہم۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ نہیں نا، بس وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو روتا ہے۔ تو ایک سرٹین ایج کے بعد اس کے تجربات کے بیسس پر آپ کی تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب آپ نے اللہ کی محبت سے دنیا کی تمام تر محبتوں کو کاٹنا ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، پھر باقی اس میں کچھ نہیں رہتا اور نہ ہی کوئی بچتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جینا ہی چھوڑ دینا ہے، زندگی گزارنی ہے اور بہترین طریقے سے گزارنی ہے، مگر اس کو ایک پروسیس سمجھ کر گزارنا ہے، کیونکہ اس پورے پروسیس سے بہترین طریقے سے گزر کر ہی ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور جس دل میں اللہ کی محبت اور ڈر آ جائے، وہاں باقی تمام محبتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ کسی بندے کی تنہائی پاک ہو تو کبھی بھی یہ کام نہ کریں کہ آپ اس کی تنہائی کو ناپاک کرنے کا ذریعہ بنیں، یا آپ اس کی سوچوں میں بار بار آئیں، یا آپ کسی کی سوچ کو غلط راہ پر لے کر چلنے کا ذریعہ بنیں، کیونکہ آپ اس کے اور اللہ کے بیچ میں آ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اچھے لوگوں اور نیک لوگوں میں بیٹھیں، اچھا دیکھیں، اچھا سنیں، اچھا بولیں اور اچھائی کی طرف قدم بڑھائیں۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔